تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ آئیے میں اسی اشعار کے سائے میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں خطیب امریکہ جناب سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب کو کہ وہ جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ عبداللہ آ گیا، یہاں بیٹھو بیٹھو، آؤ سامنے دو، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ صدر جلسہ قائد اہل سنت، ناموس رسالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے سرزمین حیدرآباد دکن میں بہت ہی اہم ترین کام فریضے کو انجام دینے والی شخصیت، سراج دکن حضور آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ محمد باقر علی صدیقی صاحب فارغ التحصیل سہائے شریف، مولانا محمد عبدالمتین قادری صاحب، دیگر معزز اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، شرکائے جلسہ فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے اپنے خطبے کے شروع میں قرآن پاک کی وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ہمارے ماحول میں جب کوئی خطیب
کوئی واعظ یا مقرر جب اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اپنے خطبے کا آغاز فرماتا ہے، اپنے خطاب کا آغاز فرماتا ہے، تو سامعین یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تقریر کرنے والا، یہ واعظ بیان کرنے والا اب کسی نہ کسی اللہ کے ولی کا ذکر خیر کرنے جا رہا ہے۔ آج ہم جس ولی کامل سلطان الاولیاء کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضور عطا رسول خطب المشائخ الہند وارث النبی خواجہ خواجگاں حضرت سید معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر صغیر کے مسلمانوں، بر صغیر ہند کے اہل ایمان کے محسن ہیں۔ یعنی بر صغیر ہند میں حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے یہ اسلام کی بہاریں ہیں عزیزان کرام، کہ آج ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کے گھر مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو ان تمام عبادتوں میں حضور خواجہ غریب نواز سرکار کا ہم پر احسان کرم شامل ہے عزیزان کرام۔ اس شکریہ کو ادا کرنے کے لیے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، تو وہ ایمان قبول کرنے والوں کی نسل در نسل ہندوستان میں چلی آ رہی ہے۔ تو یہ مسلمان آباد ہیں عزیزان کرام۔ ہندوستان میں جو اسلام لایا گیا وہ خواجہ غریب نواز سرکار کی جانب سے لایا گیا اسلام۔ ہندوستان میں جو اسلام کی صورت پیش کی گئی، حقیقی اسلام کو جو پیش کیا گیا، وہ خواجہ غریب نواز سرکار کا دیا ہوا اسلام ہے عزیزان کرام۔ انہی عقائد کی حفاظت کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء آج سے 38 سال قبل ہوا، کیونکہ 38 سال قبل حیدرآباد دکن کی فضا میں وہابیت کو لا کر سنیت کو برباد کیا جا رہا تھا، تو حضور سیدی آفتاب خطابت نے تمام مشائخین اعظام اور علماء اہل سنت کو، جملہ سلاسل کے سجدگان کو جمع کر کے ان سے مشاورت کر کے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء عمل میں لایا، اور یہ مقصد اور بیڑے کو آگے بڑھانے کی غرض سے کہ خواجہ پاک کے لائے ہوئے دین کو ملیامیٹ کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ حضور سیدی آفتاب خطابت کا اختصاص ہے کہ کسی قسم کا کمپرمائز مخالفین خواجہ غریب نواز سرکار سے نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ غریب نواز سرکار نے جو عقیدہ ہمیں دیا، خواجہ غریب نواز سرکار نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، توقیر، عزت کیسی کرنا، وہ خواجہ غریب نواز سرکار نے ہمیں سکھایا۔ خواجہ غریب نواز سرکار کا عقیدہ ہے کہ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل ماننا ہے، یہ خواجہ پاک کا عقیدہ ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تقلید کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ فقہ پر خود تک عمل کیا، اور آپ خود فقہ حنفی پر عمل کیا کرتے تھے، حنفی کہلاتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار نے ہمیں حنفی فقہ عطا کر کے ہمیں بتلایا کہ تقلید ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار جب مدینہ پاک سے سرکار کے حکم پر ہندوستان میں تشریف لائے، تو حضور خواجہ خواجگان نے سب سے پہلے جب لاہور سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے تو لاہور پہنچے تو حضور خواجہ غریب نواز سرکار نے درگاہ پر حاضری دی، تو حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درگاہ مبارک پر آپ نے چلہ کیا عزیزان گرامی، اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر اجمیر کی طرف آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اسلام کی تبلیغ سے ہندوستان کی طرف تشریف لایا۔
خواجہ غریب نواز سرکار نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا مال، اپنا تجارت، اپنا جو اثاثہ تھا آپ کے والد گرامی کے سے جو ورثے میں آپ کو ملا تھا، وہ سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر کے آپ نے ہجرت کر کے مدینے میں قیام فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کہ اے معین الدین ہند کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے جاؤ، تو آقا کے حکم کی تعمیل میں خواجہ غریب نواز سرکار ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور آج دیکھ لیں دنیا میں، اگر آج تو گوگل کا دور ہے نا، سب سرچ کر لیتے ہیں ایزیلی، آپ دنیا کے تمام ممالک میں مسلمانوں کی پاپولیشن کو نکال لیں، سینسس رپورٹ نکال سکتے ہیں، وکیل صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ دنیا میں تمام ممالک میں مذہب کی بنیاد پر بھی کتنی پاپولیشن ہے آپ وہ نکال سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان وہ واحد ملک ہے، ہندوستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ساری دنیا سے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں انڈونیشیا میں، لیکن بر صغیر ہند کا آپ اگر پورا جائزہ لیں، ہندوستان میں کم و بیش 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، آج پاکستان میں کم و بیش 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، بنگلہ دیش کی آبادی لے لیں آپ، یہ بر صغیر ہند میں مسلمانوں کی تعداد میں آپ سے بتلا رہا ہوں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے علاقے بھی آتے ہیں، اور افغانستان کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں۔ ان تمام علاقوں میں جتنے مسلم لوگ رہتے ہیں، ان پر خواجہ غریب نواز سرکار کی اسلام کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ یہ پاپولیشن ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ ساری بر صغیر ہند کی جو پاپولیشن ہے نا، یہ پاپولیشن کو آپ جمع کر لیں اور ساری دنیا میں جتنے مسلم ممالک رہتے ہیں وہ ساری پاپولیشن کو جمع کر لیں، تو ساری دنیا کے مسلم ممالک کی پاپولیشن کم ہے بر صغیر کے ہند کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر جملہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا میں اگر سب سے زیادہ اہل ایمان رہتے ہیں تو بر صغیر ہند میں رہتے ہیں، جو خواجہ غریب نواز سرکار کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب خواجہ غریب نواز سرکار نے کن محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے، آقا کے حکم کی تعمیل میں آئے۔ آپ کو کوئی ریڈ کارپٹ ریسپشن نہیں کیا گیا، پھول پہنا کر آپ کا استقبال نہیں کیا گیا، سرحدوں پر تو فوج کو ٹھہرا کر آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، مختلف آپ کے ساتھ طریقے اختیار کیے گئے آپ کو روکنے کے لیے، لیکن حضور عطا رسول خطب المشائخ الہند خواجگانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مصائب کو اس کا سامنا کرتے ہوئے، ان تمام تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں استقامت کے ساتھ آئے اور اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبوب خواجہ خواجگان، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خواجہ پاک کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خطب المشائخ کہہ کر جواب رحمت فرمایا۔ جب خواجہ پاک نے مدینہ پاک میں حاضری دی، آقا کے روضہ مبارک کے سامنے جماعت شریف پر حاضری دے کر سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام سے مرحمت فرماتے ہیں، وعلیکم السلام یا خطب المشائخ بحر و بر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ یا خطب المشائخ الہند۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جواب سلام جو مرحمت کیا گیا، اس لیے خواجہ پاک کا لقب خطب المشائخ الہند پڑ گیا۔ عطا رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے حکم دے کر ہند کی طرف بھیجا ہے، تو ہمارے لیے خواجہ غریب نواز سرکار عطا رسول ہے، پیارے مصطفیٰ کی عطا۔ آج
خواجہ غریب نواز کی ہم یاد منا رہے ہیں، دراصل عطائے مصطفیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکریہ پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے محبوب خواجہ معین الدین کو آپ نے ہمیں عطا کر کر ہم پر احسان فرمایا، اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دراصل ہم پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکریہ پیش کر کر آقا کو خوش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم ہوا کہ اے معین الدین، ہم اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہند کی طرف جاؤ، تو خواجہ پاک فرماتے ہیں، خواجہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب مجھے یہ حکم ہوا تو مجھے بے چینی ہوئی، میرا دل بے چین ہوا کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کو چھوڑ کر اب جانا ہے، آقا کے دربار سے دوری اختیار کرنا ہے۔ یہ بے چینی مجھے بہت ستا رہی تھی، اور ہند کا علاقے سے میں واقف بھی نہیں۔ خواجہ غریب نواز سرکار یہ بے چینی کے عالم میں ایک دن گزارتے ہیں، دوسرے دن حکم ہوتا ہے خواجہ اے معین الدین، ہند کی طرف تبلیغ کے لیے جاؤ۔ پھر آپ وہی بے چینی میں دوسرا دن گزارتے ہیں، تیسرے دن حکم ہوتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے معین الدین، حکم کی تعمیل میں تاخیر کا وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب ارادہ کر کے آیا تھا کہ ساری زندگی مدینہ مقدسہ میں آپ کے قرب و جوار میں گزار لوں گا، لیکن آپ نے حکم دیا ہے کہ تبلیغ کے لیے چلے جاؤ، تو آپ کے دربار گوہربار کی دوری یہ بے چین کی۔ اور دوسری بات یہ یا رسول اللہ کہ میں ہند کے علاقے سے واقف بھی نہیں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معین الدین، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ہم تمہیں وہ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جب تم چاہو اپنی آنکھ بند کرو اور چہرے کو جھکا لو اور ہمارے دیدار سے مشرف ہو جاؤ؟ خواجہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، جب چاہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرا دل تو کہتا ہے خواجہ پاک ہر وقت جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، خواجہ کا وہ مقام ہے، ہر لمحہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ پھر دوسری بے چینی کو دور کیا آقا علیہ السلام نے کہ اے معین الدین، اپنی دست نبوت کو اٹھا کر پیارے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی نورانی انگلی مبارک سے ہند کی طرف اشارہ فرما کر بتلایا کہ یہ ہے ہند کا علاقہ۔ خواجہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میرے آقا نے اشارہ کر کے حکم فرمایا تو میں نے مدینے سے لے کر ہند کا سارا علاقہ، راستہ سے لے کر پورا ہند کا علاقہ اپنے ہتھیلی میں ملاحظہ فرما لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خواجگان عطائے رسول قطب المشائق الہند پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کی کتنی محبوب ترین ذات ہے۔ اس محسن اعظم کی یاد منانے کے لیے، ان کی خدمات، ان کی اسلام کی تبلیغ کوششوں کی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو اسلام کی دولت سرفراز فرمایا، جس کی وجہ سے ہم آج مومن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ باتیں کر لیں اور اٹھ کر چلے جائیں۔ حضور سید آفتاب خطابت جو ہمیں میسیج دے رہے ہیں، جو آج اس فتنہ پرور دور میں جو وہابیت کا وائرس پھیل رہا ہے، تفضیلیت کا وائرس پھیل رہا ہے، حضور سید آفتاب خطابت ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بچے رہیں۔ ہمیں خواجہ پاک کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، خواجہ پاک کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ سال خواجہ پاک کی شان میں ایک گستاخ ٹی وی اینکر نے گستاخی بکی تھی، اللہ اسے غارت کرے۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کے خلاف جتنے ایف آئی آر درج کیے گئے اس کی سماعت ہو، اس کی تحقیق ہو۔ سپریم کورٹ نے چند مہینے پہلے یہ آرڈیننس دیا۔ الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے اخبار میں دیکھا حضور سید آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے اپنی مسرت کا اظہار فرمایا۔ تو
اخبارات میں نے دیکھا کہ کسی کی جانب سے یہ مسرت کا اظہار نہیں ہوا اہل سنت و جماعت کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو حضور سید آفتاب خطابت کو یہ شرف اور عزت حاصل ہوئی کہ اس گستاخ اینکر کو مذمت میں اور سپریم کورٹ کے وہ ججز نے جو فیصلہ سنوایا ان کی تعریف میں حضور سید آفتاب خطابت نے بیان دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سید آفتاب خطابت کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی دو رائے والی بات نہیں۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا 38 سال قبل قیام امن میں لایا گیا تو سب سے پہلے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برسر عام عوامی جلسہ خلوت کے میدان سے شروع ہوا، میلاد میدان خلوت۔ اور جو آج خلوت کے میدان کو جو میلاد میدان کہا جاتا ہے نا، وہ حضور سید آفتاب خطابت نے پوسٹر میں میلاد میدان رکھا تو حضرت کے لکھنے پر ہی آج وہ میلاد میدان مشہور ہو گیا۔ حق معلومات ایک ایکٹ ہے نا، اس ایکٹ کے تحت آپ اخبارات کے دفتر جائیں، 38 سال پہلے کا آپ اخبار طلب کر سکتے ہیں، اٹھا کر دیکھ لیں۔ 38 سال پہلے کوئی میلاد میدان کو خلوت میدان کو کوئی میلاد میدان لکھنے والا نہیں۔ جب حضور سید آفتاب خطابت نے لکھا، تحریر نیوز آئے، رپورٹنگ آئی اور پوسٹرز الحمدللہ موجود رہے، تو دیکھیں آپ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کو یہ اعزاز رہا کہ الحمدللہ برسر عام میلاد کا جلسہ منعقد ہوا۔ پھر ان مبارک جلسوں کا آغاز ہر مہینے کی مناسبت سے ہوتا ہے، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے عزیزان گرامی کہ حضور سید آفتاب خطابت کے شانہ بشانہ آپ کی نگرانی میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے مرکز پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج آ کر اس مرکز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کا آخری مرکزی جلسہ اتوار کے دن صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے، جس کی صدارت حضور سید آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس مرکزی جلسے میں پابندی وقت کے ساتھ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اپنی خواتین کے ساتھ تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا، ہم آپ کا وہاں استقبال کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔